محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ قدر کی تشریح اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت، آخری عشرہ کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین اور لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں مختلف احادیث کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یقیناً ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور تم میں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ اترتے ہیں جبرائیل امین اور فرشتے اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر، سلامتی والی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حق تعالی شانو نے قرآن کریم کو آسمان کے اندر ایک مقام ہے بیت العزہ، پورا کا پورا قرآن بیت العزہ کے اندر ایک ہی مرتبہ نازل فرما دیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس دنیا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر یہ نازل ہوتا رہا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اترنے والے صحیفے رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو نازل ہوئے، اور تورات رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، اور انجیل رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی، اور زبور رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ کو نازل ہوئی، اور قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کی 24ویں تاریخ کو نازل ہوا۔ یہ روایت تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے۔ شب قدر کے انوارات کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ جبرائیل امین رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، جبرائیل امین نے 2 مرتبہ دور کیا۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ نہایت مبارک ہے، مگر وہ انوارات و برکات جو اس ماہ کے دنوں سے وابستہ ہیں وہ اور ہیں، اور وہ انوارات و برکات جن کا تعلق رات سے ہے وہ اور ہیں، اور دن کے انوار و برکات روزہ کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں، اور رات کے انوار و برکات تراویح کی شکل کے اندر، تراویح کی صورت کے اندر یہ حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد رحم اللہ تعالیٰ ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانو نے سال بھر کے انوارات و برکات رمضان المبارک کے اندر جمع کر دیے، اور ان تمام برکات کا جوہر یعنی ان کا خلاصہ یہ اخیر عشرہ کے اندر رکھ دیا، اور پھر اس جوہر کا لب لباب، اس کا مغز یہ شب قدر کے اندر ودیت فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
کہ اس میں ہر انسان کی عمر اور اس کی موت اور رزق اور بارش وغیرہ ان کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال کے اندر حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ 4 ہیں: حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اس صورت کے شان نزول کے اندر ابن ابی حاتم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا کہ جس نے 80 سال تک ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کے اوپر حسرت ہوئی۔ تو اس وقت حق تعالی شانہ نے یہ صورت کو نازل فرمائی۔ اور ابن جریر کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا، دن کو جہاد کرتا تھا، شام تک 1000 مہینے تک وہ اسی طریقے سے کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس وقت اس آدمی کا تذکرہ سنا تو دل کے اندر شوق پیدا ہوا، کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے اور ہمیں بھی یہ برکات اور یہ سعادت یہ حاصل ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم میں ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک حق تعالی شانہ کی عبادت کی، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی حق تعالی شانہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور وہ 4 عابد یہ تھے: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل بن عجوز علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر سخت تعجب ہوا۔ آپ کے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کی اس عبادت کے اوپر تعجب کیا، تو حق تعالی شانہ نے اس تعجب کی وجہ سے اس سے افضل چیز آپ کو عطا فرما دی ہے، اور وہ ہے ایک رات، اور وہ رات شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ، اس کے روزے خدا نے تمہارے اوپر فرض کر دیے، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ نسائی شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، چونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، تو اس رات کے اندر محروم رہنے والا وہ حقیقی محروم ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ کے اندر اس رات کو تلاش کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کے اندر اتنی ریاضت، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ دوسرے ایام کے اندر اتنی عبادت اور اتنی ریاضت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وفاتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے آخری 10 ایام کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کے اندر اعتکاف کیا، پھر درمیانے حصے کے اندر اعتکاف کیا ترکی خیمہ کے اندر، پھر فرمایا میں نے اس رات کی تلاش کے اندر پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کے اندر اعتکاف کیا، پھر میرے پاس کوئی آیا یعنی فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا کہ وہ رات آخری عشرہ کے اندر ہے، لہذا جس کو میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہو وہ مزید آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرے، کیونکہ مجھے وہ رات خواب کے اندر دکھائی گئی تھی، میں نے اس کو پا لیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ اس کی صبح کو پانی اور کیچڑ کے اندر میں نے سجدہ کیا۔ اس فرمان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر طاق رات میں شب قدر کی جستجو جاری رکھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ ایک رات کو پانی برسا، مسجد چھپر کی تھی اس لیے ٹپکنے لگی۔ 21ویں شب کی صبح کو جو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو میری آنکھ پڑی تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پانی اور کیچڑ کا نشان تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس کو یعنی شب قدر کو آخری 9 راتوں میں یا آخری 5 راتوں میں یا آخری 3 راتوں میں یا آخری رات کے اندر یہ تلاش کر۔ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ مطلب یہ کہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کا لب لباب، ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شب قدر یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر ہے، اور ان طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ ساری کے ساری صحیح روایات اسی کے اوپر متفق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی راتوں کی نسبت اس آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر عبادت کے اندر اضافہ کر دیا کرتے تھے تاکہ اس رات کی برکات کو حاصل کریں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، وہ بھی اس کی برکات سے محروم نہیں رہے گا۔ ساری کے ساری رات عبادت کے اندر لکھی جاتی ہے۔ حق تعالی شانو ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی برکات کو حاصل کرنے کی اور اعتکاف کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اعتکاف کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔